हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उस शख्स का उज़्र कबूल नहीं करता जिसे 60 साल की उम्र तक मोहलत दे दी। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बुढ़ापे में हर दिन शिकायत करते हैं, जबकि कुछ लोग इस उम्र में सुकून, वक़ार और खुशी के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। फ़र्क सिर्फ एक चीज़ का होता है, वो हकीकत से लड़ते नहीं, उसे कबूल करना सीख लेते हैं। माहिरीन भी कहते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हकीकत पसंदाना रवैया, लचक और मकसद ज़िंदगी ज़हनी सुकून और बेहतर मयार ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम बुढ़ापे की 6 तलख सच्चाइयों के बारे में बात करेंगे। ये सच्चाइयाँ पहली नज़र में सख्त लग सकती हैं, लेकिन अगर आप उन्हें दिल से कबूल कर लें तो ना सिर्फ ज़हनी बोझ हल्का होगा, बल्कि आप अपनी बाकी ज़िंदगी ज़्यादा बावकार, पुरसकून और खुशगवार अंदाज में गुजार सकेंगे। गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों। मैं आपको अपने चैनल लाइफ आफ्टर 62nd इनिंग्स में दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है जहाँ से भी आप मुझे देख रहे होंगे बहुत खुश होंगे, सेहतमंद होंगे और अपने बच्चों के साथ लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने बहुत ही प्यारे दोस्तों के साथ, अपने अजीज़ों के साथ शेयर करें, ताकि जो लेसन हम यहाँ से सीख रहे हैं वो उन तक भी पहुँचे बर वक्त। इसके साथ ही मैं आपकी बहुत ज़्यादा मोहब्बतों का, बहुत ज़्यादा दुआओं का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो आप अपने SMS के थ्रू मुझे भेजते हैं, अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे भेजते हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकती। आप मेरे लिए मोटिवेशन है और आप मेरे फैमिली हैं। दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करती हूँ आप सबका। अब हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। क्या आप जानते हैं कि बुढ़ापा इंसान को कमज़ोर नहीं करता, बल्कि वो सच्चाइयाँ बेनकाब करता है जिनसे हम पूरी ज़िंदगी भागते रहते हैं। 60, 70 या 80 साल की उम्र में इंसान को एहसास होता है कि ज़िंदगी का सबसे मुश्किल इम्तिहान बीमारी या उम्र नहीं, बल्कि हकीकत को कबूल करना है। लिहाजा मेरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मुमकिन है इन 6 सच्चाइयों में से सिर्फ एक हकीकत आपकी पूरी सोच और ज़िंदगी बदल दे। मेरी पहली सच्चाई कि वक्त वापस नहीं आता, इसलिए काश में जीना छोड़ दें। हज़रत अली करमल्लाह वजह फरमाते हैं, दुनिया गुज़रगाह है, हमेशा रहने की जगह नहीं। वासिफ अली वासिफ कहते हैं, इंसान अपने नसीब पर राज़ी हो जाए तो खुश हो जाता है। यानी ज़िंदगी की ये सबसे बड़ी तलख हकीकत है कि कभी भी वक्त वापस नहीं आता। जवानी, सेहत, मौके और वो लोग जो कभी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा थे, एक बार चले जाएं तो दोबारा लौटते नहीं। बुढ़ापे में यही एहसास सबसे ज़्यादा गहरा हो जाता है, क्योंकि इस उम्र में इंसान के पास सोचने का वक्त ज़्यादा और बदलने का वक्त निस्बतन कम रह जाता है। बहुत से बुजुर्ग अपनी ज़िंदगी पर नज़र डालते हैं और दिल में ऐसे जुमले उभरते हैं, काश मैं बच्चों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारता, काश मैं अपनी सेहत का ख्याल पहले से ज़्यादा रख लेता, काश सिर्फ पैसा कमाने के बजाय ज़िंदगी भी जीता। ये एहसासात फितरी हैं, लेकिन अगर इंसान इसमें फंस जाए तो बाकी ज़िंदगी भी माजी की कैद बन जाती है। साइकोलॉजी में इसे रिमिनेशन कहा जाता है, यानी बार बार माजी की गलतियों को दोहराना। रिसर्च भी ये कहती है कि मुसलसल पछतावा ज़हनी दबाव, बेचैनी और ज़िंदगी से इत्मीनान में कमी पैदा कर देता है, जबकि हकीकत को कबूल करना और मौजूदा लम्हे में तवज्जो देना ज़हनी सुकून और बेहतर मेयार ज़िंदगी से वाबस्ता है। ज़रा एक मिसाल सोचिए, 2 दोस्त रिटायरमेंट के बाद मिलते हैं। पहला दोस्त हर मुलाकात में यही कहता है, अगर मैंने उस वक्त कारोबार शुरू किया तो आज करोड़पति होता। दूसरा दोस्त मुस्कुराकर जवाब देता है, जो नहीं मिला वो ख़त्म हो गया, लेकिन आज मेरे पास सेहत, वक्त और अपने पोते पोतियों के साथ हंसने का मौका है और मैं उसे ज़ाया नहीं करना चाहता। दोनों की उम्र एक जैसी है, मगर उनकी सोच ने उनकी ज़िंदगी का मयार
بالکل مختلف بنا دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماضی کو بھول جائیں یا اب سے سبق نہ لیں۔ اصل بات یہ ہے کہ سبق کو ساتھ رکھیں، بوجھ کو نہیں۔ اگر آپ نے کبھی کسی سے زیادتی کی ہے تو معافی مانگ لیجئے۔ اگر کسی خواب کو پورا نہیں کر سکے تو آج اس کا چھوٹا سا حصہ شروع کر دیجئے گا۔ 70 سال کی عمر میں بھی کتاب لکھی جا سکتی ہے، گارڈننگ کی جا سکتی ہے، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا جا سکتا ہے، یا کسی ضرورت مند کی مدد کر سکتے ہیں، اور بہت سارے فلاحی کام کر سکتے ہیں جو آپ کو خوشی دیں۔ خوشی ہمیشہ بڑی کامیابیوں سے نہیں بلکہ موجودہ لمحے کو قبول کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ حال میں جینا سیکھیں۔ یاد رکھیں، ماضی ایک سبق ہے، رہنے کی جگہ نہیں۔ جو انسان ہر صبح کاش کے ساتھ جاگتا ہے وہ آج کی نعمتیں بھی کھو دیتا ہے، لیکن جو شخص حقیقت کو قبول کر کے آج کا بہترین استعمال کرتا ہے وہ بڑھاپے میں بھی دل کا جوان رہتا ہے۔ ہی قبولیت زندگی کو ہلکا، پرسکون اور بامقصد بنا دیتی ہے۔ دوسری زندگی کی تلخ سچائی یہ ہے کہ ہر رشتہ ہمیشہ ساتھ نہیں رہتا۔ تنہائی کو دشمن نہیں، استاد سمجھیں۔ بڑھاپے کی دوسری تلخ حقیقت ہے یہ: ہر رشتہ زندگی بھر ساتھ نہیں دیتا۔ وقت کے ساتھ کچھ لوگ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، کچھ اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، کچھ رشتے حالات کی وجہ سے پہلے جیسے نہیں رہتے۔ یہ حقیقت ابتدا میں بہت تکلیف دیتی ہے، خاص طور پر ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی پوری زندگی دوسروں کے لیے گزاری ہو۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان کو یہ سیکھنا پڑتا ہے کہ تنہائی ہمیشہ سزا نہیں ہوتی، کبھی کبھی یہ خود کو دوبارہ دریافت کرنے کا موقع بھی بن جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے: مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کے ہر معاملے میں خیر ہے۔ اگر اسے خوشی ملے تو شکر کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں: صبر ایمان کے لیے ایسا ہے جیسے جسم کے لیے سر۔ بہت سے بزرگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ بچے پہلے جیسے نہیں رہے، یا اب کسی کے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے۔ یہ احساس حقیقی ہو سکتا ہے، لیکن اگر پوری خوشی صرف دوسروں کی موجودگی سے وابستہ ہو جائے تو مایوسی بڑھتی رہتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کی اپنی ذمہ داریاں، خاندان اور مصروفیات ہوتی ہیں۔ اس تبدیلی کو ذاتی بے قدری سمجھنے کی بجائے زندگی کے فطری سفر کا حصہ سمجھنا زیادہ فائدہ مند ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق تنہائی اور سماجی تنہائی بڑھاپے میں ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے اہم خطرات میں شامل ہے، لیکن تحقیق یہ بھی بتاتی ہے کہ معنی خیز تعلقات، کمیونٹی میں شمولیت، رضاکارانہ خدمات اور باقاعدہ سماجی سرگرمیاں زندگی کے معیار کو بہتر بناتی ہیں اور ڈپریشن کے خطرے کو کم کر سکتی ہیں۔ ایک مثال دیتی ہوں۔ 2 خواتین ریٹائرمنٹ کے بعد اکیلی رہنے لگیں۔ پہلی خاتون نے خود کو کمرے تک محدود کر لیا۔ وہ ہر روز بچوں کی کال کا انتظار کرتی اور جب فون نہ آتا تو دل ٹوٹ جاتا۔ دوسری خاتون نے قریبی مسجد کی تعلیمی حلقے میں جانا شروع کیا، ہفتے میں ایک دن ضرورت مند بچوں کو پڑھانے لگی اور روزانہ پارک میں سیر کے دوران نئی دوستیاں بنا لیں۔ دونوں کی زندگی میں تنہائی تھی، مگر ایک نے اسے قید بنا لیا جبکہ دوسری نے اسے نئی شروعات میں بدل دیا۔ یاد رکھیں، اکیلے رہنا اور تنہا محسوس کرنا ایک جیسی بات نہیں ہے۔ یہ میں بہت ساری اپنی ولاگز میں یہ بات بتا چکی ہوں کہ اکیلا ہونا اور تنہا ہونا 2 مختلف چیزیں ہیں۔ بعض لوگ بھرے گھر میں بھی خود کو تنہا محسوس کرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اکیلے رہ کے بھی مطمئن ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس مقصد، معمول اور اللہ سے مضبوط تعلق ہوتا ہے، اور اللہ سے تعلق جس کا جڑ جاتا ہے وہ کبھی تنہا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ آزما کے دیکھیں، اپنے دن میں عبادت، مطالعہ، ورزش، خاندان سے مختصر مگر باقاعدہ رابطہ رکھیں اور کسی سماجی سرگرمی کے لیے وقت نکالیں۔ چھوٹے مگر مستقل تعلقات بہت سے رسمی تعلقات سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ بڑھاپے کی خوشحال زندگی کا راز یہ نہیں کہ ہر وقت لوگوں کے ارد گرد موجود ہوں، بلکہ یہ ہے کہ آپ اپنی تنہائی کو سکون، خود اعتمادی اور روحانی طاقت میں بدلنا سیکھ جائیں۔ جب انسان اپنی ذات سے دوستی کر لیتا ہے تو دوسروں کی کمی تکلیف ضرور دیتی ہے، لیکن اس کی زندگی کو روک نہیں پاتی۔ تیسری جو سب سے بڑی سچائی ہے اور تلخ ہے آپ کے لیے: جسم بدلتا ہے مگر سوچ طاقتور رہتی ہے۔
واصف علی واصف کہتے ہیں دل میں روشنی نہ ہو تو چراغوں کا تہوار بھی کچھ نہیں دیتا۔ کیا خوبصورت بات کی ہے۔ بڑھاپے کی تیسری تلخ حقیقت یہ ہے کہ جسم وقت کے ساتھ بدلتا ہے، چاہے ہمیں پسند ہو یا نہیں۔ پہلے جیسی طاقت، رفتار، بینائی، سماعت یا برداشت ہمیشہ برقرار نہیں رہتی۔ سیڑھیاں چڑھتے وقت سانس جلدی پھول سکتی ہے، گھٹنوں میں درد محسوس ہو سکتا ہے، یا پہلے جیسی نیند نہ آئے۔ یہ تبدیلیاں بہت سے لوگوں کو خوفزدہ کر دیتی ہیں کیونکہ وہ انہیں اپنی زندگی کے خاتمے کی علامت سمجھنے لگتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمر بڑھنا بیماری نہیں، زندگی کا ایک فطری مرحلہ ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق صحت مند بڑھاپا صرف بیماری سے پاک ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنی صلاحیتوں کو برقرار رکھتے ہوئے بامقصد زندگی گزارنے کا نام ہے۔ اگرچہ جسمانی صلاحیتوں میں کچھ کمی آتی ہے، لیکن مناسب غذا، باقاعدہ ورزش، ذہنی سرگرمی اور مثبت طرز فکر سے انسان اپنی خود مختاری اور معیار زندگی کو طویل عرصے تک برقرار رکھ سکتا ہے۔ ایک ریٹائرڈ استاد کی مثال لیجئے۔ 65 سال کی عمر میں انہیں گھٹنوں کی تکلیف شروع ہوئی۔ ابتدا میں وہ مایوس ہو گئے اور گھر سے نکلنا تقریباً چھوڑ دیا۔ پھر ڈاکٹر کے مشورے سے روزانہ 30 منٹ چہل قدمی، ہلکی ورزش اور متوازن غذا کو معمول بنا لیا۔ ساتھ ہی انہوں نے آن لائن نئی چیزیں سیکھنا شروع کی، محلے کے بچوں کو مفت پڑھانا شروع کیا، آن لائن کلاسز لینا شروع کی۔ چند ماہ بعد اگرچہ ان کے گھٹنے جوانی جیسے نہیں ہوئے، لیکن ان کی خود اعتمادی، ذہنی تازگی اور زندگی سے محبت پہلے سے کہیں زیادہ ہو گئی۔ تحقیق یہ بھی بتاتی ہے کہ جو بزرگ مسلسل نئی چیزیں سیکھتے رہتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، دوسروں سے ملتے جلتے ہیں اور جسمانی طور پر متحرک رہتے ہیں، ان میں یادداشت، ذہنی صلاحیت کے بہتر رہنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ صرف بیٹھے رہنا جسم ہی نہیں بلکہ دماغ کو بھی کمزور کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مسلمانوں کو جو بھی تھکن، بیماری، غم، تکلیف یا پریشانی پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھ جائے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس حقیقت کو قبول کریں کہ آپ کا جسم بدل رہا ہے، مگر اپنی شناخت صرف جسم سے مت جوڑیں۔ آپ کا تجربہ، حکمت، برداشت، دعا، محبت اور رہنمائی آج بھی دوسروں کے لیے قیمتی سرمایہ ہے۔ بہت سے لوگ 70 یا 80 سال کی عمر میں بھی کتابیں لکھتے ہیں، سماجی خدمت سر انجام دیتے ہیں، نئی لینگویجز کو سیکھتے ہیں یا اپنی زندگی کا نیا مقصد تلاش کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ عقل مند کا سب سے بڑا سرمایہ اس کی عقل ہوتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، بڑھاپا جسم کی رفتار کم کرتا ہے لیکن سوچ کی طاقت ختم نہیں کرتا۔ اگر آپ اپنی توجہ اس پر رکھیں جو اب بھی آپ کے اختیار میں ہے، تو آپ نہ صرف باوقار زندگی گزار سکتے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی امید کی مثال بن سکتے ہیں۔ میرا 4تھ پوائنٹ ہے، دنیا آپ کے بغیر بھی آگے بڑھتی رہے گی، اور یہ ایک بہت بڑی سچائی ہے، لہٰذا اپنی اہمیت خود پیدا کریں۔ یہ حقیقت سننے میں سخت لگتی ہے، لیکن دنیا کسی ایک انسان کے ارد گرد نہیں گھومتی۔ ملازمت ہو، کاروبار ہو یا خاندان ہو، ایک دن ہر شخص کی جگہ کوئی دوسرا لے لیتا ہے، کوئی نہ کوئی لے لیتا ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد بہت سے لوگوں کا سب سے بڑا یہی صدمہ ہوتا ہے کہ جہاں کبھی ان کے بغیر کام نہیں چلتا تھا، وہاں چند مہینوں کے بعد سب کچھ معمول کے مطابق چلنے لگا ہے۔ اس احساس سے بعض لوگ خود کو بیکار، غیر ضروری یا نظر انداز شدہ سمجھنے لگتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کی ملازمت ختم ہو سکتی ہے، آپ کی اہمیت نہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ اب آپ کی قدر عہدے سے نہیں بلکہ کردار سے پہچانی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے، اور تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ اور بے شک انسان کی قدر اس چیز سے ہوتی ہے جسے وہ اچھے طریقے سے انجام دیتا ہے۔ نفسیاتی ماہرین بھی کہتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد اگر انسان اپنی نئی شناخت نہ بنائے تو وہ اداسی، بے مقصدی اور خود اعتمادی میں کمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ اپنی زندگی میں نیا مقصد پیدا کر لیتے ہیں، جیسے کوئی فلاحی کام کرنے، خاندان کی رہنمائی کرنا، نئے کام سیکھنا یا معاشرے میں ایک اچھے طریقے سے اپنا رول پلے کرنا، تو وہ زیادہ مطمئن اور ذہنی طور پر مضبوط رہتے ہیں۔ میں نے ایک جگہ لکھا ہوا پڑھا تھا، مقصد کا انتخاب کرنا کامیابی سے زیادہ اہم ہے۔ ایک سابق بینک مینیجر تھے، ملازمت کے دوران ہر روز درجنوں لوگ ان کے دفتر آتے تھے۔
रिटायरमेंट के बाद फ़ोन भी कम आने लगे, लोगों का मिलना जुलना कम हो गया। इब्तिदा में उन्हें लगा शायद इनकी कोई ज़रूरत नहीं रही, फिर उन्होंने नौजवानों को माली मनसूबाबंदी की मुफ्त रहनुमाई शुरू कर दी। मस्जिद की फ्लाई कमेटी में शामिल हुए, हफ्ते में एक दिन यतीम बच्चों के हिसाब पढ़ाने लगे। चंद ही महीनों में उन्हें एहसास हुआ कि इज्जत कुर्सी से नहीं, खिदमत से मिलती है। यानी आपका मकसद ज़्यादा अहम है और वही आपकी आइडेंटिफिकेशन है। अपनी अहमियत को दूसरों की तारीफ या मसरूफियत से मत नापें। अगर बच्चे मसरूफ़ हैं तो इसका मतलब ये नहीं आप गैर अहम हैं। अगर दफ्तर में कोई आपकी जगह आ गया है तो इसका ये मतलब नहीं आपकी ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हो गया है। असल सवाल ये है कि आप आज किसी की ज़िंदगी आसान बना रहे हैं। बुढ़ापा ये सिखाता है कि इंसान की असल मेरास उसकी तनख्वाह, ओहदा या शोहरत नहीं, बल्कि उसका इखलाक, तजर्बा, दूसरों पर उसके मुस्बत असरात होते हैं। जो आप अपनी कदर को अंदर से पहचान लेते हैं तो दुनिया की बदलती हुई रफ्तार आपके सुकून को नहीं छीन सकती। याद रखें, दुनिया आगे बढ़ती रहेगी लेकिन आप भी आगे बढ़ सकते हैं। शर्त सिर्फ ये है कि अपनी ज़िंदगी का नया मकसद खुद तलाश करें। यही मकसद बुढ़ापे को बोझ नहीं बल्कि ज़िंदगी की दूसरी खूबसूरत इनिंग्स बना देता है। पांचवी सबसे बड़ी हकीकत, कोई आपकी ज़िंदगी नहीं बदलेगा, अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी खुद लें। ये पांचवी तलख हकीकत है बुढ़ापे की कि कोई दूसरा इंसान आकर आपकी ज़िंदगी को जादू की तरह नहीं बदल देगा। बहुत से लोग रिटायरमेंट के बाद ये उम्मीद बांध लेते हैं कि बच्चे ज़्यादा वक्त देंगे, रिश्तेदार उनकी तन्हाई दूर करेंगे या हालात खुद ब खुद बेहतर हो जाएंगे। लेकिन जब ये तवक्कुआत पूरी नहीं होती तो दिल में मायूसी, शिकवा, एहसास महरूमी जन्म लेता है। कुछ लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। हकीकत यह है कि खुशी इंतज़ार करने वालों को नहीं बल्कि खुद कदम उठाने वालों को मिलती है। जिंदगी के हर मरहले की तरह बुढ़ापे में भी इंसान को ये फैसला खुद करना होता है कि वो हर सुबह किस सोच के साथ उठे। अगर आप अपना सुकून दूसरों के रवैयों से जोड़ेंगे तो आपकी खुशी भी दूसरों के इख्तियार में चली जाएगी। लेकिन जब आप अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद कबूल करते हैं तो आपके अंदर एक नई आज़ादी पैदा होती है। आप दूसरों की मोहब्बत की कदर ज़रूर करते हैं लेकिन अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल उनके हाथ में नहीं देते। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो सब्र इख्तियार करने की कोशिश करता है अल्लाह ताला उसे सब्र अता फरमा देता है। और किसी शख्स को सब्र से बेहतर और ज़्यादा वसी नेमत नहीं दी गई। और हज़रत अली करमल्लाहु वजहू बताते हैं, सब्र दो तरह का है, एक तकलीफ पर, दूसरा ख्वाहिशात पर काबू पाने में। बुजुर्गों पर की गई एक जामे सांसी तहकीक से मालूम हुआ, जिन अफराद की ज़िंदगी में वाज़े मकसद होता है वो ज़हनी तौर पर ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा पुरुमीद और मजमूई तौर पर ज़्यादा मुतमईन रहते हैं। मकसद इंसान को खुद अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी लेने पर आमादा करता है, जिससे बेहतर आदत, बेहतर सेहत और बेहतर जज्बाती कैफियत पैदा होती है। एक मिसाल देखिए, दो रिटायर्ड दोस्त एक ही मोहल्ले में रहते थे। पहला शख्स हर रोज़ यही सोचता था कि जब तक मेरे बच्चे मुझे घुमाने नहीं ले जाएंगे मैं खुश नहीं हो सकता। वो इंतज़ार करता रहता और इसकी मायूसी बढ़ती गई। दूसरा शख्स भी अकेला था लेकिन उसने फैसला किया कि हर सुबह पार्क में चहलकदमी करेगा, हफ्ते में एक दिन लाइब्रेरी जाएगा, कुरान पाक का तर्जमा पढ़ने जाएगा, वो अपने पुराने दोस्तों को खुद फ़ोन करेगा। चंद महीनों के बाद लोगों ने महसूस किया उसके चेहरे पर सुकून और एतमाद पहले से कहीं ज़्यादा था। उसकी ज़िंदगी इसलिए नहीं बदली कि हालात बदल गए थे, बल्कि इसलिए कि उसने अपना रवैया बदल लिया था। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान दूसरों से मोहब्बत या तावन की ख्वाहिश छोड़ दे। मोहब्बत, ख़ानदान, दोस्ती ज़िंदगी की खूबसूरत नेमतें हैं, लेकिन अपनी खुशी का मुकम्मल इन्हिसार उन पर करना दानिशमंदी नहीं। अपने दिन में इबादत, जिस्मानी सरगर्मी, मुतालिया, नई महारत सीखना, गार्डनिंग करना, फलाही काम करना या किसी दूसरे ज़रूरतमंद की मदद करना अपने काम में शामिल करें। ये छोटे छोटे कदम आपके अंदर खुद एतमादी पैदा करेंगे और ज़िंदगी के मकसद का एहसास पैदा करते हैं। याद रखें, बुढ़ापे में सबसे बड़ी आज़ादी ये है कि अपनी खुशी की चाबी अपने हाथ में रखें। दूसरों के बदलने का इंतज़ार करना शुरू करते हैं तो ना सिर्फ दिल बोझल होता है बल्कि ज़िंदगी के बाकी साल भी सुकून से नहीं गुजरते। और अगर आप अपने आप फैसला लेंगे तो आप खुद भी हल्के फुल्के हो जाएंगे, ज़्यादा पुरसुकून, बामकसद हो जाएंगे। और यही सोच है जो एक आम बुढ़ापे को खुशहाल और बावकार ज़िंदगी में बदल देती है। छठी हकीकत,
سب سے بڑی اور تلخ حقیقت اور سب سے سچی حقیقت یہ ہے کہ ایک دن سب کو چھوڑ کے جانا ہے، اس لیے آج ہی دل ہلکا کر لیں۔ شاید بڑھاپے کی سب سے بڑی اور سب سے بڑی تلخ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ ایک دن ہمیں اپنا گھر، دولت، عہدہ، شہرت، یہاں تک کہ اپنے عزیز بھی چھوڑ کر جانا ہے۔ یہ حقیقت سن کر بہت سے لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ موت کو یاد کرنا زندگی سے محبت کرنا سکھاتا ہے۔ جب انسان یہ قبول کر لیتا ہے کہ وقت محدود ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرنا، ضد کرنا اور دل میں نفرتیں پالنا چھوڑ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی بھی مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے۔ اگر ایسا کہنا ہی پڑے تو یوں دعا کرے، اے اللہ، جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب میری وفات میرے لیے بہتر ہو تو مجھے وفات دے دے۔ حضرت علی بھی یہی فرماتے ہیں، دنیا گزرنے کی جگہ ہے، ٹھہرنے کی نہیں۔ واصف علی واصف کو میں اکثر پڑھتی ہوں، انہوں نے لکھا تھا کہ موت زندگی کی محافظ ہے اور زندگی موت کی طرف سفر ہے۔ بڑھاپے میں اکثر لوگ اپنی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں، انہیں احساس ہوتا ہے کہ جن باتوں پر برسوں لڑائیاں ہوئیں وہ آج کوئی اہمیت نہیں رکھتی، جن چیزوں کے لیے انہوں نے اپنی صحت، سکون قربان کیا وہ سب یہیں رہ جائیں گی۔ آخر میں صرف ایک سوال باقی رہ جاتا ہے، کیا میں نے ایک اچھی زندگی گزاری؟ کیا لوگوں کے دلوں میں میرے لیے اچھی یادیں رہ گئیں؟ حالیہ طبی اور نفسیاتی مطالعہ بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جب انسان اپنی فانی زندگی کی حقیقت کو قبول کر لیتا ہے تو اس کے اندر زندگی کے معنی، رشتوں کی قدر اور موجودہ لمحے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ موت سے بھاگنے کی بجائے اسے زندگی کا فطری حصہ سمجھنا انسان کو زیادہ پرسکون اور بامقصد زندگی جینے میں مدد دیتا ہے۔ ہمارے جاننے والے دو بھائی تھے، کئی سالوں ایک معمولی جائیداد کے مسئلے پر ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے، سخت ناراض تھے۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک بھائی شدید بیمار ہو گیا۔ ہاسپٹل کے بستر پر اسے احساس ہوا زندگی بھر جس زمین کے لیے لڑتا رہا وہ اس کے ساتھ نہیں جائے گی۔ اس نے اپنے بھائی کو بلایا، گلے لگایا، معافی مانگی اور دونوں برسوں بعد روتے ہوئے ایک دوسرے سے ملے۔ اس دن انہیں زمین تو نہیں ملی لیکن دل کا سکون ضرور مل گیا۔ اس طرح بہت سے لوگ بڑھاپے میں اپنی زندگی کو ہلکا کرنا شروع کرتے ہیں۔ وہ غیر ضروری سامان دوسروں کو دے دیتے ہیں، قرض واپس کر دیتے ہیں، کسی سے معافی مانگ لیتے ہیں، کسی کو معاف کر دیتے ہیں، اپنی وصیت ترتیب دیتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے اچھی یادیں چھوڑ کے جاتے ہیں۔ یہ سب کام موت کی تیاری نہیں بلکہ بہتر زندگی کی تیاری ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی دنیا اچھی ہے نا تو آخرت بھی اچھی ہے۔ اور ہم بھی تو ہر وقت یہی دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر اور ہماری آخرت بھی اچھی کر اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ تحقیق بھی یہ ظاہر کرتی ہے کہ جن بزرگوں کی زندگی میں واضح مقصد، روحانی وابستگی اور دوسروں کے لیے بھلائی کا جذبہ ہوتا ہے وہ زیادہ مطمئن اور ذہنی طور پر زیادہ مضبوط رہتے ہیں۔ مقصد کے ساتھ جینا صرف زندگی کو خوبصورت نہیں بناتا بلکہ صحت اور طویل عمر سے بھی وابستہ پایا گیا ہے۔ یاد رکھیں یہ سب ایک دن جانا ہے، لیکن یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم اپنے پیچھے کیا میراث چھوڑ کر جائیں۔ نفرت یا محبت، شکایت یا شکر، دولت یا اچھا کردار۔ جب آپ اس حقیقت کو دل سے قبول کر لیتے ہیں تو ہر صبح ایک نعمت لگنے لگتی ہے، ہر رشتہ قیمتی محسوس ہوتا ہے اور ہر دن پہلے سے زیادہ معنی خیز بن جاتا ہے۔ یہی قبولیت بڑھاپے کے خوف کا سفر نہیں بلکہ حکمت، سکون اور اللہ کے قریب ہونے کا خوبصورت سفر بنا دیتی ہے۔ اگر آج آپ نے میری یہ ویڈیو میں 6 تلخ مگر زندگی بدل دینے والی سچائیاں دل سے سنی ہیں تو شاید آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ بڑھاپے کی اصل جنگ عمر سے نہیں بلکہ اپنی سوچ سے ہوتی ہے۔ ہم وقت کو روک نہیں سکتے، جسم کی ہر تبدیلی کو ختم نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہر رشتے کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں، لیکن ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ باقی زندگی کس انداز میں گزاری جائے۔ تحقیق بھی یہی بتاتی ہے کہ کامیاب اور خوشحال بڑھاپا صرف اچھی صحت کا نام نہیں بلکہ حقیقت کو قبول کرنے، مقصد کے ساتھ جینے، مثبت تعلقات برقرار رکھنے اور خود کو حالات کے مطابق ڈھالنے کا نام ہے۔ رات کو سونے سے پہلے ایک سوال ضرور پوچھیں خود سے، ان 6 حقیقتوں میں سے کون سی حقیقت
سب سے زیادہ مشکل ہے، اور میں آج سے اس پر کیا ایک چھوٹا سا قدم اٹھا سکتا ہوں۔ یاد رکھیں، خوشحال زندگی بڑے معجزوں سے نہیں بنتی، بلکہ روزانہ کے چھوٹے درست فیصلوں سے بنتی ہے۔ اگر آپ ماضی کے بوجھ کو چھوڑ دیں، اپنے جسم کی تبدیلیوں کو قبول کر لیں، دوسروں سے غیر ضروری توقعات کم کر دیں، اپنی خوشی کی ذمہ داری خود لے لیں اور ہر دن کو اللہ کی نعمت سمجھ کر گزاریں، تو بڑھاپا بوجھ نہیں بلکہ حکمت، سکون اور وقار کا سب سے خوبصورت دور بن سکتا ہے۔ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ میں آج سے حقیقت کو قبول کر کے خوش رہنے کا فیصلہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ آپ کی یہ ایک لائن لکھی ہوئی شاید کسی دوسرے بزرگ کے لیے بھی امید کی کرن بن جائے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں، کیونکہ یہاں ہم ایسی باتیں کرتے ہیں جو صرف عمر نہیں بڑھاتی بلکہ زندگی کو باوقار، پرسکون اور بامقصد بنانا سکھاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، سکون، عزت اور بابرکت لمبی عمر عطا فرمائے۔ کمنٹس میں آمین ضرور لکھیے گا، اور بہت ساری محبتوں کے ساتھ خدا حافظ۔